بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین اللہم اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استغفرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسی اپنے ٹاپک کو ہیومن سائیکولوجی کو النور چینل کے توسط سے آگے بڑھاتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک تھا ہیومن سائیکولوجی، جس پہ ہم نے بہت زیادہ بحث کی، اور ہیومن سائیکولوجی کے بارے میں بھی ہم نے بتایا کہ جو سائیکولوجی ہوتی ہے اصل میں سائنس کہتی ہے کہ سائیکولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہیومن کے جو مائنڈ پارٹس ہوتے ہیں یا جو اس کے دماغ کے جو حصے ہوتے ہیں یا اس کے دماغ کے جو پارٹس ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا ہے، اس کے بارے میں سمجھنا، اس کو کہتے ہیں سائیکولوجی۔ اور پھر ہم ایک اور بحث میں بھی آتے ہیں کہ وہ دماغ کے وہ حصے، وہ پارٹس جو ہیومن سائیکولوجی کے وہ پارٹس جو کہ ہمارے بیہیویئر پر اثر کرتے ہیں، جس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، وہ بیہیو کے جو اثرات ہوتے ہیں جو مائنڈ سے آتے ہیں اور پھر بیہیو بن جاتے ہیں، اس پر بات کرنے کو کہتے ہیں ہیومن سائیکولوجی۔ تو ہم نے ہیومن سائیکولوجی پر بہت زیادہ بات بھی کی، اور پھر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آئے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ حدیث تھی حدیث جنود العقل والجہل، اور ہم نے حدیث جنود العقل والجہل میں کچھ ہم نے جنود بتائے تھے، جو کچھ ہم نے بتائے تھے کہ سولجرز ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، کچھ سپاہی ہوتے ہیں عقل کے اور کچھ سپاہی ہوتے ہیں جہل کے۔ تو بہت زیادہ بحث کی میں چاہتی ہوں، تھوڑے سے سپاہی جو ہیں، ان کے جو سولجرز ہیں، ان کو ہم ریپیٹ کرتے ہوئے جائیں، تھوڑا سا ہم اس کو یاد دہانی کر لیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا الخیر خیر وہو وزیر العقل والجہل ضدہ الشر وہو الوزیر الجہل۔ خیر تھا اور پھر وہ وزیر تھا عقل کا، شر تھا اور وہ وزیر تھا جہل کا۔ والایمان وضدہ الکفر وتصدیق وضدہ جحود ورجاء وضدہ قنوط والعدل وضدہ جور۔ پھر اس کے بعد تھا والرضا وضدہ السخط اور والشکر وضدہ الکفران، اور پھر یہاں تک ہم نے کر لیا تھا۔ اس کے آگے جو میں سولجرز بتانے والی ہوں وہ ہے الطمع وضدہ الیاس، کہ اگر یہ ہمارے ابھی میں نے کہا کہ ہیومن سائیکولوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ مائنڈ کے، ہمارے ذہن کے، ہمارے دماغ کے، عقل کے پارٹس، حصے، تو ہمارے عقل کے پارٹس سے حصوں کو امام نے سولجر سپاہیوں کی طرح بتا دیا ہے۔ اب اگر میرے پاس میں نے عقل کے سولجرز کو نکال دیا اور جہل کے سولجرز کو لے آئے تو نارمل ہے، میری زندگی اب نارمل ہو جائے گی، میری زندگی بالکل ہی بیلنس میں نہیں آئے گی۔ پھر ظاہر سی بات ہے، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، رنج خود کو بھی اور دوسرے کو بھی دینا۔ تو بہتر ہے کہ ہم ایک ہیومن ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے مائنڈ کے فنکشنز، میرے مائنڈ کے پارٹس کیا ہیں اور کس پارٹ کو مجھے کیسے استعمال کرنا ہے اور کس کے اندر کتنے حصے رہتے ہیں۔ تو امام نے اس کو سولجرز میں بتایا، اور ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان سولجرز کو جانیں۔ تو اب جو نیا سولجر ہم وہاں سے شروع کرتے جہاں سے ہم پڑھ چکے تھے، اور آگے جو نیا سولجر ہے وہ طمع وضدہ یاس، کہ طمع یعنی ایک چاہت، ایک طلب کرنا، اور اس کا ضد کیا ہے، یعنی امید۔ طمع اللہ سے امید رکھنا، اے اللہ میں تجھ سے کم کیوں مانگوں، مجھے اور مانگنا چاہیے۔ اگر ایک انسان کے اندر یہ طمع کا سولجر آ جاتا ہے نا، تو اس کے اندر کہاں سے، میں پھر سے کہوں گی، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ جہاں امید ختم ہو جاتی ہے وہاں سے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب میرے اندر ایک امید آئے گی، ایک چاہت آئے گی، ایک طلب آئے گی نا،
تو یہ چیزیں ایک سائڈ پہ ہوتی جائیں گی. وَضِدُّهَا یاس، اور اس کا ضد جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے نا امیدی. پھر اس کے بعد آتا ہے وَتَوَكَّلُوا، اور جو اس کا الگ سے ایک اور سپاہی ہے وہ ہے توکل، اور اس کا ضد کیا ہے؟ وَضِدُّهُ الْحِرْص، توکل. اور ایک ہوتی ہے حرص. حرص کا مطلب ہوتا ہے کہ خراب چاہت، خراب یعنی توکل ایک ہوتا ہے توکل، اور ایک ہوتا ہے توکل کا مطلب ہوتا ہے جو مجھے ملا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے دیا ہے. کہ حرص ہوتا ہے نہیں مجھے حرام حلال چاہیے ہی چاہیے، کبھی نہیں بھرتا، چاہے مجھے اس میں حرام ہی کمانا کیوں نہ پڑ جائے. پھر اس کے بعد جو ہمارا سولجر ہے وہ ہے رافت. وَضِدُّهَا قسوت، رافت. اللہ کہتا ہے رعوف بن جاؤ. اگر ایک انسان اپنے مائنڈ میں رافت کو لے آئے نا اور قسوت کو نکال دے تو آپ یقین مانو اس کو اندر سے سکون ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کا ایک اور سولجر ہے وہ رحمت. ایک رحمت بھی ایک سولجر ہے. وَضِدُّهَا الْغَضَب، اور اس کا ضد کیا ہے؟ غضب ہے. والعلم، اور علم بھی اس کا ایک سولجر ہے. وَضِدُّهُ الجہل، اور اس کا ضد جو ہے وہ جہل ہے. اب یہ وہ جہل نہیں ہے جو خیر کے مقابلے میں آتا ہے، یہ جو عقل کے مقابلے میں جہل آتا ہے، یہ وہ والا جہل نہیں. یہ وہ جہل ہے جو نادانی، لاپتہ، کسی چیز کا پتہ نہ ہونا، اس کے مقابلے میں آتا ہے. والفہم وضدہ الحموق، اور فہم سمجھداری. ایک انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے، فہیم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ چیز اس طرح سے ہے. اگر میرے پاس کوئی آتا ہے شخص اپنے دکھ بتانے، یا کوئی بھی اپنا پرابلم بتاتا ہے یا کوئی عذر بتاتا ہے، تو مجھے اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس کا ضد کیا ہوتا ہے؟ احمق ہو جانا. اور اس کا ضد وضدہ الحموق، اور اس کا ضد ہے احمق، نادانی. اور والعفت وضدہ التحتک، اور عفت. انسان کا ایک اور سولجر جو ہے وہ ہے عفت. والزہد، اور عفت ہے وضدہ التحت، اور پھر اس کا ضد کیا ہے؟ بے پاکی، نجاست، رسوائی، گندگی، یعنی عفت کے خلاف ہو جانا. والزہد، پھر ایک اور سپاہی ہے وزہد وضدہ الرغبت، زہد ہو جانا، زاہد ہو جانا. یعنی سپاہی ہے کہ ہماری چاہت ہمارے اللہ کی طرف ہو، خدا کی طرف ہو، پاکیزگی کی طرف ہو، عبادت کی طرف ہو، اپنے آپ کو برائی سے، نجاست سے دور کر دینا ہو. اور اس کا ضد جو ہے وہ دنیاوی رغبت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور سپاہی آتا ہے والرفق وضدہ الحرق، اور خوش رفتاری، اچھے سے کسی کے ساتھ بات کرنا. اور اس کا ضد کیا آ جاتی ہے؟ بد رفتاری. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ خرق، کسی کی عزت کو پھاڑ کے رکھ دینا، چیر کے رکھ دینا، بد اخلاقی، بد زبانی، اس طرح سے چیزوں میں آ جاتا ہے. اور پھر جو 17واں ہم کہتے ہیں 17واں جو ہمارا 17 سپاہی ہے وہ ہے رہبت وضدہ الجرت. رہبت یعنی بہادری، بہادر ہو جانا. بہادری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4-5 لوگوں کو آ کر مار دینا یا کچھ منہ پہ کہہ دینا یا میں تو بہت بہادر ہوں، میں نے تو اس کو صاف صاف کہہ دیا، یہ کر دیا. نہیں، یہ ہوتا ہے عزت کا خراب کر دینا. بہادر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب چیزوں کو بہادری سے فیس کرتا ہے اور صحیح اور حق چیز پر جو قائم رہے اس کو کہتے ہیں بہادر. اور اس کا ضد کیا ہے؟ وضدہ الجرت. وہی جو میں نے آپ کو کہا اس کا ضد ہے جرت، کہ میں نے کہہ دوں گا، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا، میں اس سے نہیں ڈرتا. 18واں سپاہی ہے وتواضع وضدہ الکبر. تواضع، کسی کے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ پیش آنا، سب کے ساتھ اچھے سے نرم ملائم طریقے سے پیش آنا، تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا. وتواضع یعنی جھکا کے رکھنا بھی ایک سپاہی ہے. وضدہ الکبر، اور اس کا ضد ہے تکبر. 19واں سپاہی ہے، 19واں جو سپاہی ہے وہ ہے وتودع وضدہ التسرع. ودع، اور یعنی آرام سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. یعنی اگر کوئی کام ہے تو میں سوچوں گی ہاں اس کام کو مجھے اس طرح سے کرنا ہے. کبھی کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی آ کر مجھے کسی کے بارے میں بہت برا بولے تو مجھے فوراً اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے.
آرام سے سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جا کر مجھے ایک قدم اٹھانا ہے، اور ایسے قدم نہیں اٹھانا۔ لیکن اس کا ضد کیا ہے؟ تسرع، بہت اسپیڈ سے کسی نے مجھے کچھ بولا، میں فوراً چلی گئی اور فوراً دھمال کر دیا اور فوراً وہ سب کام خراب کر کے آ گئی۔ تو جو سرعت ہوتی ہے نا، کام کی سرعت نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ کل کے جو تم کہتے ہو کہ آج مجھے کرنا ہے تو آج کر لو، آج کے کام کو کل پہ نہ چھوڑو، تو یہ وہ والی سرعت کی بات نہیں ہے، یہ نیگیٹو سرعت کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم تفکر نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، یہ اس کی بات ہوتی ہے۔ پھر 21واں ہے وَالْحِلْمُ وَالضِّدُّ الصَّفَا، یعنی حلم، بردباری۔ اگر آپ کوئی چیز سنتے ہو تو پہلے اس کو بردباری سے ہمیں سننا چاہیے اور پھر جا کر اس پہ سے اس کے لیے اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ وَالضِّدُّ الصَّفَا، اور اس کا ضد کیا ہے؟ اس کا ضد کیا ہے؟ بے وقوفی۔ اس کا ضد کیا ہے؟ آدھا پاگل پن، اس کو کہتے ہیں صفا۔ یہ ہمارے پاس سولجر ہے، اور ایک اور سولجر ہے، وہ ہے الصمت وضدها الحذر۔ 22واں جو سولجر ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہے، جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی سولجر کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوئی جاؤں، کہ یہاں پر ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر جو خیر کا، جو عقل کا سولجر ہے، جو ہم کہتے ہیں ہیومن سائیکلوجی کے، مائنڈ کے جو پارٹس ہوتے ہیں، جو فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا اور خاص جو فنکشن ہے، جو خاص پارٹ ہے، جو خاص حصہ ہے، وہ ہے الصمت۔ اور پھر جو جہل ہے اس کا جو سولجر ہے وہ ہے حذر، الحذر، بے وقوفی، فضول بولنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا۔ الصمت، خاموشی ایک عقل کا سولجر ہے جو کہ اللہ نے عقل کو دیا، کہا اے عقل یہ سولجر ہے، یہ سپاہی جند ہے تیرا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اور خدا نے کیا کہا جہل کو؟ اے جہل، الحذر جو ہے فضول بولنا، الٹا سیدھا بولنا، بغیر سوچ سمجھ کر بولنا، یہ تمہارا سولجر ہے۔ تو ہم آتے ہیں اس سولجر پہ، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ ہم بحث کریں کہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہی انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، خودکشیاں ہیں، لوگوں میں نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، طلاقیں ہیں اور جدائی ہے، ماں باپ کی بچوں سے جدائی، فیملی کی جدائی۔ آج جو بہت بڑی جو دوری کا سبب ہے نا، آج جو بڑے فساد کا سبب ہے نا، آج جو بہت ہی ہم کہتے ہیں کہ پاگل پن کی جو بیماریاں آتی ہیں، یہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف یہ چیز جو خاص ہے، الصمت، خاموشی والے سولجر کو ہم نے نکال کر باہر کر دیا ہے، اور الحذر، فضول بولنا، ایکسٹرا بولنا، بغیر سوچے سمجھے بولنا، بغیر پروف کے بولنا، بغیر یہ دیکھے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، بول دینا۔ اور ہم جب بولتے ہیں نا تو سوچتے نہیں ہیں، چیر کے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھو کہ کس قدر بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، وہ یہاں سے مینٹلی نارمل نہیں ہے، جس کے ساتھ بھی آپ بات کرو نا وہ خوش نہیں ہے، وہ پرابلم میں ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آج ہم تھوڑا سا الصمت کی طرف جائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ کاش اس حدیث کو ہم اپنے گھروں میں سجا کر رکھ لیں اور لگا لیں۔ میں اسی سولجر کو لے کر میں چاہتی ہوں کہ اس سولجر کو میں قرآن کی آیتوں سے کلیئر کروں، قرآن کیا کہتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بولنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں کہاں پر کیسے کس کے ساتھ مجھے کیسا بولنا ہے۔ تو ہاں مومنین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں کچھ ہمیں بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں نا، کہاں پہ کبھی کیا گیا، قولوا قولا لین، قولوا قولا میسورا، قولوا قولا کریما، قولوا قولا سدیدا، قولوا قولا حسنا، کہ خوبصورت بولو، آسان بولو، اور
لین بولو، خوبصورت بولو، بہترین بولو، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں قرآن میں بتائی گئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سولجر کو لے کر ہم جائیں۔ میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں کیسے بولنا چاہیے، کس طرح سے بولنا چاہیے، اور کہاں پر کس کے ساتھ مجھے کس انداز میں بولنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن کی وہ آیت بیان کروں جو کہ سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ہے۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ مجھے بولنا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بولنے کے انداز اور آداب کو سیکھنا ہے۔ تو بولنے کے انداز اور آداب میں سب سے پہلا ادب کیا آتا ہے؟ سب سے پہلا ادب جو بولنے کا آتا ہے وہ یہ ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ مین چیز جو خداوند عالم نے ہمیں کہہ دی، جس پر ہم اپلائی کبھی نہیں کرتے، اللہ نے ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ آپ نوٹ کریے گا اس آیت میں اللہ کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ اے تم ہرگز انسان، یا تم جو بھی آپ کو کہہ سکتے ہو، انشاءاللہ اس آیت کو اگلے درس میں، اگلے لیکچر میں اس کو کلیئر کرتی ہوئی جاؤں گی کہ ہرگز وہ چیز کو انجام مت دو ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تجھے علم ہی نہیں ہے۔ جب تم کسی چیز کو جانتے نہیں ہو تو اس کو انجام نہ دو، اس کو آگے نہ بڑھاؤ، اس پر بحث مت کرو، اس ٹاپک کو مت بولو۔ سب سے پہلا ادب ہے جو بولنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس آیت پر اترتے ہیں صحیح؟ کیا ہم اس آیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم تو وہ بھی بول دیتے ہیں جو کسی نے بولا بھی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اگلے درس میں، لیکچر میں آداب بولنے کے جو ادب ہے اس کو بیان کروں گی کہ کیا کیا آداب اللہ نے بتائے ہیں، کس کے ساتھ کیسے، کس انداز میں بولنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔